الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال والاکرام، تمام تعریفیں اس ذات کبریا کے لیے، نہ جسے اون گاتی ہے نہ نہیں گاتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، نہ جس کی بیوی، نہ جس کا کف، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد نہ اس کا کوئی والد۔ عزیزان گرامی، اس کی تمام نعمتیں اس کی عطا ہیں، لیکن سب سے زیادہ نعمت جو شکر گزاری کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ مالک نے آخری نبی کی معرفت ہمیں یہ لاریب کتاب نصیب فرمائی۔ عزیزان محترم، ساری زندگی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، فرض کی ادائیگی کے بعد اس کے آگے سر بسجود رہیں، اس قرآن والی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی والا خاطہ نہیں گزر سکتا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے متعلق اس خاکسار نے 91 لفظوں پر ٹک مار کیا ہے کہ یہ لاریب ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، یہ قصص الحق ہے، وما هو بالهزل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں مکمل دین ہے۔ ہم نے اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا امتحان اس کتاب سے پاس کرنا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہے تو پکی بات ہے کہ ہم دنیا میں سے بھی ناکام جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، پہلی سورت ہے، پہلا ہی سبق ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان وعدہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ والا دستور پیش کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹا موٹا سبق نہیں ہے عزیزان گرامی۔ جیسے غیر ملکوں میں تبادلے ہوتے ہیں نا، معاہدے ہوتے ہیں، تو ایک ملک والا دوسرے ملک والے کو سائن کر کے دیتا ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے نا بندہ، وہ اپنے رب کو سائن کر دیتا ہے کہ مالک تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ جب تک زندہ رہوں گا، جتنی تو نے مجھے زندگی بخشی ہے، مالک تیرا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ معاہدہ ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت، پہلی سورت، پہلا ہی سبق کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے بندے تمام تعریفوں کے لائق صرف اور صرف تیرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس معاہدے کے بعد اسی سورت مبارک میں آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے کہ مالک جب تک زندہ رہوں گا، یہ تیرا بخشا ہوا وجود، یہ تیری بخشی ہوئی پیشانی، تیرے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکاؤں گا۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ بندے کا معاہدہ ہے۔ اور زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ بشر ہونا جی، ہو مخلوق ہو بشر اور مشکل نہ آئے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بندے کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہی جب بھی زندگی کے کسی موڑ پہ مشکل آئے گی تو
تو مشکل کشائی کے لیے سوائے تیری ذات کے کسی اور کے آگے جھولی نہیں پھیلاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تو وعدہ نبھائے گا تو میں بھی وعدہ نبھاؤں گا۔ تو دنیا میں میری قدر کرے گا میرا بندہ، میں آخرت میں تیری قدر کروں گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اگر تو نے دنیا میں میرا کہا مانا ہے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو میں تجھے آخرت میں جنت دوں گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اتنی بڑی جنت ہوگی کہ جہاں تک تیری نظر جائے گی تیری اپنی حکومت ہوگی۔ فرشتہ صبح و شام آئے گا، کہے گا سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ فرشتے آ کر پوچھیں گے یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے کہیں باسی تو نہیں، یہ جو دودھ کی نہریں چل رہی ہیں تیرے لیے اس میں سمیل تو نہیں آ گئی، شہد میں مٹھاس تو کم نہیں ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے میری قدر کر، یہاں میں وہاں تیری قدر کروں گا۔ اب قدر کیا ہے اللہ کی؟ اللہ نے خود کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اے میرا رسول ان میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اور وہ قدر کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، کیا ہم نے اللہ کو کپڑے سلوا کر دینے ہیں یا اس کے لیے کچھ لے کر؟ اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی ہر بات کے آگے ہمارا سر جھک جانا چاہیے، یہ ہے اس کی قدر۔ اللہ کہتا ہے میرا رسول میرا نمائندہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو میرا رسول جس کو میں نے ارسال کیا ہے، بھیجا ہے، یہ جو دین میں نے اس کو دیا یہ دین حق ہے، یہ میرا دین ہے، میرے رسول کا دین نہیں، اور نہ میرے دین میں میرے رسول کی مرضی ہے۔ ایک لفظ کی اجازت نہیں ہے رسول کو کہ وہ اس دین میں اپنی مرضی شامل کر سکے۔ اللہ کے رسول کے سر کے اوپر میرے رب نے خوف کی تلوار لٹکا دی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ میرا رسول کوئی بات اپنی مرضی سے اس دین میں داخل تو کرے، میں اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے رگے گردن کاٹ دوں۔ عزیزان محترم، یہ سارے کا سارا دین میرے رب کا ہے، اور جتنے نمائندے آئے جتنے رسول آئے وہ اللہ کا ہی دین لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ جس نے میرے دین کی پیروی کی، میرے رسول کی بات کو مانا، ایسے سمجھو کہ انہیں اپنے رب کی بات کو مانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو فرمایا، قرآن میں یہ بات درج ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تیرے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو آج بھی تجھے صادق اور امین مانتے ہیں، لیکن اس بات کے انکاری ہیں کہ جو پیغام تو لے کر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، دو کتابیں میرے رب نے لکھوائی ہیں، دو کتابیں۔ ایک کتاب مکمل ہونے کے بعد دنیا میں بھیج دی اور اعلان ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ ساری زندگی اس کو پڑھنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق تیرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری کتاب ہر انسان کی، وہ بھی اللہ کے سامنے وہ بھی مرتب ہو رہی ہے، وہ ہے انسان کا اعمال نامہ۔ وہ ذات کبریا یہاں بیٹھا ہے اور یہ کرامن کاتبین اس کے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی بھی میں نے حفاظت کی تھی جو میں نے بھیجا ہے، نازل بھی میں نے کیا تھا، حفاظت بھی میں کروں گا، اور جو کتاب اب تو لکھوا رہا ہے اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں اعلان ہوگا اقرا کتابہ کا، کہ پڑھ آج اپنی کتاب۔
اس کتاب کا مصنف تو خود تھا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وہ جو کتاب تو نے زندگی میں اپنی لکھوائی تھی، قیامت کے دن کھول کر تیرے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پہلے بتا دیا میرے رب ذوالجلال نے، اندھیرے میں نہیں رکھا اپنی مخلوق کو کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا تو تیرا رب تیری مزدوری نہیں کھائے گا۔ اگر رائے کے دانے کے برابر نافرمانی کر کے آئے گا تو احتساب سے تو بچ نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، آج بھی وقت ہے، میرے سے پہلے میں تو طالب علم بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے سے پہلے میرے دوست، میرے محسن آپ کو بتا گئے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہمیں ملی ہے، مال کی محبت میں نہیں گزارنی ہم نے۔ ہم نے اللہ کی محبت میں اپنی زندگی والا سرمایہ بسر کرنا ہے۔ کیا کریں جی، بیوی نہیں مانتے، بیوی مخالفت کرتی ہے، بیٹا مخالفت کرتا ہے، کیا کریں، کیسے کریں دین کا کام؟ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن کے قاری ہوتے، قرآن کو پڑھنے والے ہوتے، قرآن کو سمجھنے والے ہوتے تو یہ بات ہم کبھی نہ کہتے، کیونکہ میرے رب نے بتا دیا ہے، ارے تیری تو چند سالہ زندگی ہے، تو 100 سال بھی مشکل سے جیے گا۔ میرے نوح نے 950 سال تبلیغ کی اور اس کی بیوی بھی مخالفت کرتی رہی، بیٹا بھی مخالفت کرتا رہا۔ کیا میرے نوح نے پیغام والا کام ختم کر دیا تھا؟ عزیزان محترم، اللہ نے کہا ہے کہ یہ قصص الحق ہے، اس میں جتنے قصے حق ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے پاس عذر نہیں ہوگا کہ جناب میری بیوی نہیں مانتے تھی۔ ارے نوح کی بیوی بھی تھی نا، 950 سال مخالفت کرتے رہی، لوط علیہ السلام کی بیوی مخالفت کرتے رہی، بیٹا مخالفت کرتا رہا، لیکن اللہ کے رسول نے دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بھی نہ چھوڑیں۔ بیوی نہیں مانتی، بیٹے نہ مانے، خاندان کچھ کہے، بھلے حالات کیسے کسی نہج پہ پہنچ جائیں، اس کتاب کا پیغام ہمارے ذمہ ہے۔ عزیزان محترم، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس اللہ کی زمین پر جتنے لوگ ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی، بت مت، ستارہ پرست جتنے ہیں، ان سب کا ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ اور ان کا قرضہ کیا ہے کہ ہم نے یہ حق ان تک پہنچانا ہے۔ اگر نہیں پہنچایا تو ہم مومن میں ہے نہیں، بہترین امت میں شمار ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ عزیزان گرامی، آخری الفاظ پہ ذرا غور کرے، وتؤمنون باللہ۔ اگر تو واقعی دل سے اللہ کو اللہ مانتا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر تجھے کرنا پڑے گا۔ ارے نادان، امر بالمعروف تو کر رہا ہے، اللہ کی مخالفت میں تو نکلا ہوا ہے، بستر بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی پامال ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ختم ہے، پیسے بھی پلے سے لگا رہا ہے، کھانا بھی پلے سے کرتا ہے، ونہی عن المنکر کون کرے گا؟ تیری تو تبلیغ ہی ادھوری ہے۔ جب تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب تک دونوں نہیں ہوں گے، اللہ کہتے تو بہترین امت میں ہے ہی نہیں۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ کہیں ہماری زندگی اللہ کی مخالفت میں تو نہیں گزر رہی؟ ہم اللہ کے دین کے دشمن تو نہیں ہیں،
کہیں فرقہ پرستوں کے مدرسے اور مسجد آباد نہیں کی ہوئی ہم نے۔ غور تو کریں زندگی میں، کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو کہہ دیا تھا والذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ سورۃ انعام سورۃ نمبر 6 آیت مبارک نمبر 159۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کیے، فرقے فرقے ہو گئے، تیرا ان سے میرا محمد کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب رسول سے ہی واسطہ نہیں رہا تو کیا کریں گے نمازیں پڑھ کے، کیا کریں گے مسجدوں کو آباد کر کے؟ ارے پہلے دل سے اللہ کو اللہ تو مان، اقرارم باللسان تو ہو رہا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن تصدیقم بالقلب نہیں ہو رہا۔ جب تک تصدیقم بالقلب نہیں ہوگی اللہ کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ عبادت کا مزہ اس وقت آتا ہے جب دل میں محبت ہو۔ عزیزان محترم، اکثر لوگ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں کہتا ہوں یار اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ کی سے محبت کرنی ہے۔ ارے محبت کریں گے، اس کے نزدیک لگیں گے تو اس کے احکام پہ کو بھی بجا لائیں گے۔ اب میں جو کہوں جی وسیم کے نزدیک نہ جانا، وسیم کے جب نزدیک لگے وہ بتائے گا کیا ہمیں اچھی بات۔ عزیزان گرامی، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے میرے دوست فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے رسول کی تابع داری کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کچھ لوگ ہیں جو ایسے محبت کرتے ہیں جس غیر اللہ سے، جو کہ ایسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، غیر سے نہیں کرتا۔ ارے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو زندگی میں فانی دنیا سے جاتے ہوئے اپنے رب سے سرٹیفکیٹ لے کر گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سرٹیفکیٹ لے کر گئے، کیا ہے؟ جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ ارے قد کاٹ میں نہیں بن سکتے نا، دیدار رسول میں ایک جیسے نہیں بن سکتے نا، عمل تو کر سکتے ہیں نا ان جیسے۔ جیسے وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے تھے، اہل تقوی والے لوگ تھے، رزق حلال کھاتے تھے، ہم بھی تو ایسے کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھنا، ہم اللہ پر بھی مان لے آئے، شرک بھی نہیں کرتے، نمازیں بھی الحمدللہ مر مر کے آ جاتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم کی طرح۔ میں بھی عرض کرتا ہوں اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعلموا صالحا، سورۃ مومنون سورۃ نمبر 23 آیت مبارک نمبر 51۔ اللہ نے تمام رسولوں کو کہا کہ اے میرے رسولو، رزق حلال کھانا پھر عمل صالح کرنا، کیونکہ تم ہر رسول اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہو، ماڈل ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام رسول اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ رسول حلال کھائے گا تو ہم بھی حلال کھائیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارا حال تو یہ ہے، سورۃ بقرہ میں قصہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ، انہوں نے کہا جی میرے اللہ، اس نے کہا جاؤ بنی اسرائیل کی قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تو قوم کہنے لگی موسیٰ تو ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے بندو، پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے، پیغمبروں کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے سچی بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا چلو پوچھ کے آنا کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، کیسی ہو، حتیٰ کہ وہ پوچھتے رہے اور پھنستے گئے۔ جب آخری حجت بھی تمام ہوئی تو
تو پھر انہوں نے گائے ذبح کی۔ اب یہ قصہ میرا رب کریم رب ذوالجلال ہزاروں سال پہلے والا اپنے آخری رسول کو سنا رہے، قرآن کریم سناتے ہیں۔ تو کہا رسول فاضا بہوا وما کادو یفعلون، ذبح تو کی انہوں نے گائے لیکن کی مار مار کے۔ عزیزان گرامی، تصدیقم بالقلب تو ہم نے بھی کر لیا ہے، انہیں تھوڑا سا 10%، لیکن مسجد میں ہم بھی مر مر کے آتے ہیں، جیسے انہوں نے فاضا بہوا وما کادو یفعلون گائے تو ذبح کی مر مر کے کی، ہم بھی آتے مر مر کے ہیں۔ آج ٹانگ میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج فلاں ہے، آج یہ ہے۔ ارے کب تک تو اس طوفانی دنیا میں رہے گا؟ جس مال کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ارے یہ مال، یہ بیٹے، یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو تیرا خیر والا عمل ہے، جو تیرا سرمایہ حیات ہے، وہ تیرا نیک عمل ہے، وہ جو ہم کر نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، کاش کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھتے تو آج اس کی ایک ایک بات ہمارے دل کے اوپر نقش ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے، اتنے بڑے متکلم کا کلام ہے، جب یہ کان سے ٹکراتا ہے تو واپس نہیں جاتا، دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی کہ اس کے مقابلے میں کوئی بات وزن رکھتی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا وَمِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے انسان، اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے 6 فٹ 5 فٹ کے انسان، تو غور ہی نہیں کرتا اس پہ کہ یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے تجھے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ارے اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو بات کہہ دی، اللہ کہتا ہے میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ لا مبدل لکلماتہ لا تبدیل، دنیا کا قاعدہ کل آئین تو تبدیل ہو سکتا ہے، میرا رسول تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوگی۔ اس پہ غور تو کر، یہ وعدہ وفا تو کر۔ دنیا میں تو وعدہ وفا کرے گا، آخرت میں میں تیری وعدہ وفا کروں گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جو جس مال سے تجھے محبت ہے نا، یہ یہی رہ جائے گا۔ کسی امیر ترین بندے کے پاس جب وہ دنیا سے جائے گا، نہ تو اس کے کفن کے ساتھ جیب ہوگی اور نہ قبر میں کوئی سیف الماری کے وہاں جا کر رکھ پائیں گے، ارے یہیں چھوڑ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اسے خرچ کر میرے راستے پہ۔ اللہ تو کیا کرے گا پیسے؟ نہ تیری بیوی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ کوفو، نہ خاندان، نہ تو کسی کا والد، نہ تیرا کوئی والد۔ اللہ کہتا ہے مجھے نہیں ضرورت، ارے تیرے فائدے کے لیے تجھ سے لے رہا ہوں، ادھار لے رہا ہوں۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرضہ لے رہا ہوں تجھے، اور لوٹانے کی مدت بھی بتا دی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن تجھے لوٹا دوں گا جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کا بھلا نہیں کر سکے گا۔ اس دن تیرا مال میرے راستے پہ دیا ہوا لوٹا دوں گا، جس دن تو اپنی باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے اولاد سے فرار ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، سورۃ عبس وتولی کی آیت مبارک ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو بھاگ جائے گا اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اس ماں سے
جب تیرے منہ میں دانت نہیں تھے اس اللہ کی نیک بندی نے تیرے منہ میں دودھ ڈالا تھا، خود بھوکی سو گئی تھی تجھے کھلایا تھا، باپ رات دن سردی گرمی کما کے تجھے کھلا رہا ہے، بیوی سے تو بھاگ جائے گا جس کے تو نخرے نہیں پورے کر سکتا، یہ جوتا نہیں لیتی، یہ کپڑے نہیں لیتی، میں فلاں کے اتنے کا جوتا ہے، اتنے کے کپڑے، میں یہ تھوڑے سے پیسے والا لے لوں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار حلال ہے حرام ہے، وہ اس کی خواہش پہ تلا ہوا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے IMF جو ہے اس کے گھر میں بیٹھی ہے۔ یہ IMF جو بیٹھی ہے نا بیوی، یہ بڑے منواتی ہے وہ مطالبے، پھر قرضہ ملتا ہے، اور یہ ہے بھی ووٹ اپنے بچوں کا، یہ اپنے بچوں کا ووٹ ہے، تیرا ووٹ نہیں ہے، تیرے سے صرف شرطیں منوائے گی، وہ بھی اس سے بھی تو بھاگ جائے گا، وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے بھاگ جائے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، سورۃ قیامت کی آیت مبارک نمبر 10 ہے۔ انسان کہے گا میں کہاں بھاگ کر جاؤں؟ جواب ملے گا کلّا لا وزر، تو کہیں نہیں بھاگ سکتا، آج تیری پوری زندگی کا احتساب ہے، پوری زندگی کا حساب ہے، جب تک حساب نہیں دے گا حل نہیں سکے گا۔ عزیزان گرامی، اگر دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن والا عقیدہ ہے، قرآن پہ عمل ہے، تو انشاءاللہ عمل صالح نکلیں گے، نتیجہ بھی بہترین سامنے آئے گا۔ یہ ایک ایسا نور ہے کہ مشرکین نوح علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک، کیونکہ ایک ہی دین آیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین میں نے نوح کو دیا تھا بذریعہ وہی آپ کو دیا ہے، جو دین میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے، جو دین میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے، جو دین میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے، اب تو نے اس دین کو قابو کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک یہ ایک ہی دین آیا ہے، ایک ہی نور آیا۔ برادران اسلام، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام کی زندگی تک مشرکین مکہ نے، اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ کے علماء نے زور لگا لیا ایڑی چوٹی کا، یہ نور نہیں بجھا سکے۔ یہ ایک ایسا نور ہے، یہ قیامت تک نور ہی نور ہے، اور اس جیسی کتاب قیامت تک اب اور کوئی نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، اس سے دوستی لگاؤ، اس سے محبت کرو، اس کو دوست بناؤ، یہ ایسا دوست ہے کہ ساری زندگی یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ پکی بات ہے، اور جب تو فانی دنیا سے چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، انک میت و انہم میتون، جب تو اکیلا میتون میں چلا جائے گا، تو واحد ہے نا، مر کے واحد، جب مر جائے گا تو پھر میتون میں شامل ہو جائے گا، اس وقت بھی یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک تجھے جنت میں نہ لے جائے۔ ارے اسے دوست بنانا۔ سورۃ کہف، سورۃ نمبر 18، آیت مبارک نمبر 24، اللہ کہتے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، میرا رسول، تیرا رب اپنے حکم میں کسی اور حکم کو شامل نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، اس کی مخلوق کو شامل کرنا شرک ہے، تو اس کتاب میں غیر قرآنی باتوں کو ملانا بھی شرک ہے۔ یہ میرے رب کی بات ہے۔ سورۃ محمد، آیت مبارک نمبر ہے 3، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اے لوگو، جو کچھ میں نے محمد پہ نازل کیا یہ حق ہے، جو میں نے نازل نہیں کیا وہ حق نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ عزیزان گرامی،
اگر اس سے ہٹ کر دنیا کی کوئی باتیں ہیں دین کے متعلق، ہم ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو اس قرآن کو قاضی مانے۔ جو اس کو قاضی مانتی ہے اس کے متن کے خلاف نہیں ہے، اللہ کی بغاوت کے خلاف نہیں ہے، ہم اس روایت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو سورۃ یاسین میں امام مبین کہا ہے۔ امام مبین، حافظ حضرات میرے محسن بیٹھے ہیں، یہ سورۃ یاسین کی آیت مبارک ہے۔ 23 سال تک یہ امام مبین آگے رہا ہے اور میرے رسول نے اس کی اطاعت کی ہے مقتدی بن کر۔ ارے ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کے مقتدی کیوں نہیں بنتے؟ کیوں ان لوگوں کی کتابوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جو اپنی موت کو بھی نہ روک سکے؟ یا حی یا قیوم رب کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ہم عمل کرتے؟ اللہ رب العزت نے اپنے کبریائی کا دعویٰ کیا۔ سورۃ یاسین، تھوڑا سا پانی، سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ تھا، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، بچے سے جوان ہو گیا ہے اور جوان سے وہ بوڑھا ہو گیا۔ وہ جوان سے بوڑھا ہو گیا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، میں نے اس کی تخلیق میں نقص ڈال دیا ہے، اس کی تخلیق کو بگاڑ دیا ہے، اوندا کر دیا ہے، موندھا کر دیا ہے۔ جو پاؤں مار کے چھاتی تان کے چلتا تھا، آج لاٹھی کے سہارے نہیں چل سکتا، بغیر لاٹھی کے ایک قدم نہیں چل سکتا۔ میرا محمد، میرا مصطفیٰ، مصطفیٰ عربی کا لفظ ہے، جس کو اللہ منتخب کرے، جس کے سر پہ تاج نبوت میرا رب رکھ دے، اللہ نے اس کو مصطفیٰ کہا ہے۔ تمام رسولوں کو اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پہ اللہ کا سلام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو اسے کیا ہے مودا، میں نے کر دیا ہے ٹیڑھا۔ ارے غیر اللہ کو پکارنے والے، میرے دین کے دشمن، لے اپنے کسی باطل مشکل کشا کو، اسے سیدھا کر کے دکھا دے۔ افلا تعقلون، تجھے پھر بھی عقل نہیں آتی؟ ارے پھر بھی تجھے اس کا دروازہ نظر نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جب تیری آنکھ بند ہو جائے گی، جب تیرا انگوٹھا باندھ دیے جائیں گے، پرانے کپڑے سے تیرا چباڑا باندھ دیا جائے گا، اس دن تجھے ہوش آئے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فقیر بن جا، گداگر بن جا میرے در کا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بندے، اللہ اپنے رسول کی معرفت کر رہا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جب تک وہ بندہ فقیر بن کے میرے دروازے پہ نہیں آئے گا، اسے ہدایت والی بھیک نہیں ملے گی۔ ہر چیز بغیر مانگے عطا کی میرے رب ذوالجلال نے، آنکھیں عطا کی، سماعت والا آلہ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، کھانے پینے کے لیے دانت بخشے، وجود بخشا، سارا کچھ کیا، لیکن ہدایت جب تک مانگے گا نہیں ملے گی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ساری زندگی میرے دین کی مخالفت کر رہا ہے، ساری زندگی میرے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، برملا لوگوں کو کہہ رہا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کتاب نہ پڑھنا، یہ مشکل کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ سورۃ قمر میں میرے کبریا نے کہا کہ یہ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، یہ کہتا ہے مشکل ہے۔ ارے تیرے سے بڑھ کر اور کون اللہ کی مخالفت میں ہوگا؟ اللہ کی بات کو چیلنج کرنے والے، مت چیلنج کر اس کبریا کے حکم کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں تجھے نیست و نابود کر دے۔
وہ تو کہتے ہیں یہ تو میری مہربانی ہے۔ سورۃ یاسین میں، یہ وہ سورۃ یاسین مبارک وہ ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو نہ مر رہا ہو تو یہ زہر کا ٹیکہ ہے۔ کہتے یار مولوی کو بلاؤ، وہ پڑھے، بس اس کی جان جلدی سے نکل جائے، جان چھوٹ جائے ہماری۔ تو اللہ کہتا ہے اسی یاسین سورت میں اللہ نے فرمایا ہے یہ تو میرا کرم ہے میرا بندہ کہ تو میری زمین پہ چل رہا ہے۔ اگر چاہوں تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے سچی، اگر چاہوں تو تجھے زندہ دفن کر دوں، اگر چاہوں تو تیری آنکھ والی نعمت چھین لوں، اگر چاہوں تو تیری گردن والا بیرنگ گھما دوں، نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے۔ یہ میرا کرم ہے جو تو چل رہا ہے کہ شاید آ جائے، شاید آ جائے۔ اتنا مہربان، اتنا کریم، اتنا کرم نواز، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک مسلمان ہے۔ مسلمان بھی مشرک ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ سورۃ یوسف کی آیت مبارک نمبر 106 ہے۔ میرا رسول مجھے بھی مشکل کشا داتا کہتے ہیں، لاہور والے کو بھی کہتے ہیں، یہ مشرک مسلمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمام مشرک لوگ کہ سب کے جیب میں نا ایک توبہ والا کارڈ ہے، ہر کے پاس ہے، ہندو کے پاس بھی ہے، سکھ کے پاس بھی ہے، عیسائی کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے، مشرک مسلمان کے پاس بھی ہے۔ اور اس کو کیش کرانے کے لیے آنکھ کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ اگر غفلت میں آنکھ بند ہو گئی، اس توبہ والے کارڈ کو کیش نہیں کروایا، یہ اپنے آپ ہی ایکسپائر ہو جائے گا۔ اصول 3 بچایا اللہ نے کہ اے ٹی ایم مشین میں دینے سے پہلے نا، پیسے نکلوانے سے پہلے 3 باتیں یاد رکھنا۔ یہ توبہ والا کارڈ اے ٹی ایم مشین میں جا رہا ہے اللہ کی طرف، سب سے پہلے دل سے اللہ کو اللہ مان کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، داتا دستگیر فریاد رس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تو نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے نا، اس نافرمانی والی زندگی کی اللہ سے توبہ کر، کیونکہ اور کوئی ہے نہیں بخشنے والا اس کے سوا۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی گناہگار کو وہ بخش دے سوائے اس ذات کے۔ اپنے جرم کا اقرار کر، اس کے بعد پھر اس رب سے ساری زندگی نافرمانی کرنے کا وعدہ کر۔ اللہ کہتا ہے تیرا کارڈ کیش ہو گیا، اب پیسے آنے شروع ہو گئے اے ٹی ایم سے۔ کتنے سال کے بعد آیا تو میرے دروازے پہ؟ اللہ مجھے تو پتہ نہیں۔ ویسے میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ یار تو 78 سال کا ہو گیا، تو 1 جنوری 1946 کو پیدا ہوا تھا، میں اپنے عرض کر رہا ہوں، بس اتنا یاد ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا پیسے نکال، اب پیسے نکل رہے اللہ تعالیٰ کی اے ٹی ایم مشین سے، تیرے 78 سال کے گناہ معاف۔ خوش نہیں ہوا، لالچی ہے نا انسان، کہتا ہے اچھا 78 سال کے نیکیاں بھی لکھ دی۔ ارے کارڈ تو استعمال کر، کب کرے گا یہ کارڈ استعمال؟ اللہ کہتا ہے تیرے جتنے سیئات تھے حسنات میں تبدیل کر دوں گا۔ وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، آ تو صحیح، میرے بینک کے اوپر تو آ۔ یا اللہ وہ جو تیرا میں نے پڑھا تھا کہ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بھئی یہ قرضہ دے مجھے، میں کہاں جمع کروں؟ کوئی بینک کا نام، کوئی اکاؤنٹ نمبر، ایسے تو نہ پھینک کے آ جاؤ نا۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ ماں باپ کو دے، یہ میرے بینک ہے، والیتامیٰ ان کو دے، یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، والمساکین ان کو دے، یہ میرے بینک ہے، وابن السبیل ان کو دے، اگر بچ جائے تو یہ میرے بینک اکاؤنٹ ہے۔ جمع کراتا جا، لکھنے کی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میں نے بٹھا رکھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری نیکی نہ لکھیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
کوئی بات تیرے منہ سے نکلتی نہیں ہے، یہ لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں سامنے بیٹھا ہوں، تو سو جاتا ہے، تیرا رب نہیں سوتا۔ ارے انسان چھوڑ دے بغاوت، مسلمان بن جا گیا، بغاوت چھوڑ دے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو کون تیرا مشکل کشا تھا؟ کون تجھے رزق مہیا کر رہا تھا؟ وہ نوکر کس نے تجھے دیا تھا جس کے کمرے میں تو 9 مہینے رہ کے آیا ہے؟ اس نے تو کرایہ نہیں مانگا 9 مہینے کا۔ یہ نوکر کس نے تجھے دیا تھا؟ تو نے پیسوں سے خریدا تھا۔ ارے 2 سال تک اپنی ہڈیوں کا جوس تجھے پلاتی رہی، بھاؤ نہیں طے کیا، ناپا نہیں، تولا نہیں، جب تو نے اس نے کہا لے پی۔ کبھی اس نے پیسے مانگے ہیں؟ یہ نوکر کس نے دیا تھا؟ یہ اس ذات نے نوکر دیا تھا، بس اس کی یہی مزدوری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں میری بندگی فرض ہے وہاں ماں باپ کی خدمت فرض ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک تیری آنکھوں کے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کرنا، تو یہی ان کی مزدوری ہے۔ یہ نوکر کس نے دیا تھا؟ جب تو دنیا میں آ گیا، میری نعمتیں کھانی شروع کر دی، میرا دیا ہوا سامان تو استعمال کرنا شروع کر دیا، اب میری بغاوت پہ اتر رہا ہے۔ نہیں جی، وہ داتا ہے، یہ داتا نہیں ہے، ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ارے جانور، تیرے سے تو وہ جانور بہتر ہے جو حقیقت میں جانور ہے، تو اس سے بھی بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، شہر میں بھی کہیں دیہات میں بھی اکثر لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ مالک صرف ایک روٹی ڈالتا ہے، ساری رات چھت پہ کھڑا رہتا ہے، مجال کی تو کسی چور کو اندر آنے دے، کبھی اس نکر پہ کبھی اس نکر پہ۔ ارے ایک روٹی والا اتنی وفا کر رہا ہے اور تو ان گنت نعمتیں کھانے والا اس کی بغاوت پہ تلا ہوا ہے۔ میرے بندے، مجھے پہچان، تیرا فائدہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو پیغام بھیج دیا تھا نا آج سے 1500 سال پہلے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، سورۃ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے انسان، جو مال میں نے تجھے دیا ہے نا، یہ مرنے سے پہلے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے قبل، جیسے کہتے کہ میں یہ دوائی غذا سے قبل کھانی ہے، موت کے آنے سے پہلے اسے خرچ کر لے۔ اگر تیری یہ روش رہی نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کٹھی کرتا کرتا قبر میں چلا جائے گا، تیری حرص نہیں ختم ہوگی، تو اس وقت یہ بھی کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ مالک تھوڑی سی تو مہلت دے، یہ جو مال میں نے جمع کیا ہے، ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، یہ جلدی جلدی تیرے راستے پہ خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جواب ملے گا وَلَن یؤخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہرگز مہلت نہیں ملے گی، یہی حسرت لے کر مر جائے گا کہ کاش مجھے مہلت ملتی، میں مال خرچ کر لیتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے خرچ کر لے۔ عزیزان محترم، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ عمل کرنے کے لیے نہیں ملے گی، دوبارہ ملے گی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ کہ دوبارہ ملے گی۔ وہ مشرکین مکہ تھے،
ان کے عقائد بھی سن لیں، مشرکین مکہ کے، آج کے نام نہاد مسلمان کے عقائد بھی سن لیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دعوت پیش کی کہ یار مر جاؤ گے، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ یا رمیم ہو جاؤ گے، مٹی، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اٹھائے جاؤ، انہوں نے کہا یہ نہیں مانتے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اللہ نے بات کو پکا کر دیا کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، جب تو میت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیری زندگی والا لیمٹ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ سورۃ مومنون، سورت نمبر 23، آیت مبارک نمبر 17 ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن روایات کیا کہتی ہے اس کے مقابلے میں؟ جن کتابوں کو ہم نے قرآن کے مثل برابر مانا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تو قرآن نہیں کیا، ابھی تو گیا نہیں اپنا حدود سے باہر، اور وہ تیرے قدموں کی چاپ سن رہا ہے۔ ارے ظالم، اگر وہ زندہ ہو گیا ہے تو زندہ باپ کو دفنا کے جا رہا ہے، نکالنا یار اس کو۔ ہمارا ایمان ہے کہ اٹھائے جائیں گے، صحابہ کا بھی یہ ایمان تھا۔ مرنے کے بعد قیامت تک کوئی وہ عذاب قبر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بات ہے کہ ایک دن ہوگا، اس کو یوم الدین کہتے ہیں۔ اولین اور آخرین جتنے انسان ہیں سب کا ایک ہی دن حساب ہوگا۔ جو عذاب قبر کا عقیدہ رکھتا ہے وہ قیامت کا انکاری ہے، یہ اللہ کی کتاب کا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اقراری ہے وہ ختم نبوت کا انکاری ہے۔ کیوں کہ 4 آیات مبارک ہے اس قرآن میں کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اور جو میرے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے بھی آخرت میں عذاب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، تو کس روح سے، کس لا سے کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا رسول ہے، کتابی رسول ہے، تو کہتا ہے امتی بن کر آئے گا۔ جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں تجھے، میرے رسول کو تو کون تھا امتی بنانے والا؟ عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ جو نعمت بخشی ہے نا زندگی والے، شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک دفعہ ملی ہے، اور وہ ہے عمل کرنے کے لیے۔ دوبارہ ملے گی احتساب کے لیے کہ جب ہم پوری زندگی کا حساب دیں گے، دوبارہ اس لیے ملے گی، اور حساب بھی اپنا خود ہم نے کرنا ہے۔ شروع میں نے اپنے سبق میں عرض کیا تھا کہ 2 کتابیں ہیں، ایک اللہ نے مکمل کر کے بھیج دی ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور ایک کتاب اس کی نگرانی میں مرتب ہو رہی ہے، وہ ہے ہمارا اعمال نامہ۔ یہاں حکم ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس کو اور اس کے اوپر عمل کر۔ وہاں اعلان ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اسے بھی تو پڑھ۔ پڑھنے کا حکم آیا ہے، عمل کرنے کا۔ عزیزان گرامی، جب حساب کتاب ہوتا ہے نا، ہر انسان فطرتی طور پہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں ڈنڈی نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تیرا مال نامہ تیرے ہاتھ میں پکڑوا دوں گا۔ آج جج بھی تو ہے، مجرم بھی تو ہے، اپنا حساب خود کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو اس دن بیوٹی پارلر کر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم بھی سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ حساب کر اور انصاف کر، جدھر جانے کا تیرا حق بنتا ہے ادھر چلا جا۔ عزیزان گرامی، کون جائے گا جہنم؟ اللہ کہتا ہے دھکے مار مار کر،
اگر تو دنیا میں یہ کتاب پڑھتا تھا، اس کے مطابق تیرا عمل تھا اور عقیدہ تھا، تو اللہ کہتا ہے تجھے اس ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اگر تیرا عقیدہ غیر پرانی کتابوں پر تھا، ان کے اوپر تیرا عمل تھا، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر تجھے اس ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف تھا نا۔ ظلم نہیں ہوگا تیرے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے، اللہ کی کتاب کو پشے پش ڈالنے والے، تجھے تیرا مال نامہ بھی تجھے پیچھے سے دیا جائے گا، یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے۔ اگر تیرے دل میں عشق کی محبت ہے تو مال نامہ بھی تجھے اسی ہاتھ سے دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، وقت بھی تھوڑا رہ گیا، سبق بھی ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ایک دفعہ للہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اس کو ایک دفعہ ترجمے سے تو پڑھیں۔ اس میں جنتی لوگوں کی بھی لسٹ ہے، جہنمی لوگوں کی بھی ہے، اور ہم کدھر ہیں دیکھنا یہ ہے۔ حسب نسب نہیں بتایا، ذات پات نہیں، قد چھوٹا بڑا گورا کالا نہ، عمل کیا عملوں کے حساب سے یہ کتاب ہمیں مسلمان کہتی ہے؟ ذرا ایک دفعہ تو چیک کریں اپنے آپ کو۔ اگر لوگوں کو تکلیف ہو نا، بڑے بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، کہ کہیں شوگر، بلڈ پریشر، کیا کیا بیماری ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں ٹیسٹ کراؤ، فلاں ٹیسٹ کراؤ۔ اس کو اللہ نے شفاء لما فی الصدور کہا۔ کبھی ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو چیک کروایا ہے؟ کہیں کفر اور شرک والی بیماری تو ہمارے اندر نہیں ہے، کہیں غیر اللہ کی محبت تو ہمارے اندر نہیں ہے، کیا اللہ کی مخالفت میں تو ہماری زندگی نہیں گزر رہی، کیا ہمارا عقیدہ اس کتاب کے خلاف تو نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ایک دفعہ تو اس سے اپنے آپ کو چیک کرائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ دنیا کے چلے جائیں۔ سورۃ جاثیہ آیت مبارک نمبر 33، اللہ فرماتے ہیں فَأَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو رب بنا لیا؟ اس سے بڑا اور کیا شرک ہوگا جب رب ہی تبدیل ہوگا؟ یہ بڑا ظالم ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے آگے معافی مانگ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میرا اللہ یہ تو مجھے کہتا ہے برائی کر، یہ ظالم تو مجھے ہر وقت برائی پہ اکساتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے میرا اللہ کہ یہ میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، اگر تم دنیا میں پہلوان بننا ہے نا، کشتی لڑنی ہے ساری زندگی، ایک دن نہیں ساری زندگی کی کشتی ہے، تو تجھے خالص خوراک کھانی پڑے گی۔ کسی پہلوان کی کشتی ہو نا، کسی پہلوان کے ساتھ، وہ گھی کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، بھئی کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ارے ہماری بھی ساری زندگی ابلیس سے کشتی ہے، ہمیں بھی خالص غذا چاہیے، اور وہ خالص غذا ہمیں قرآن عطا کرے گا، اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، بس ٹائم تھوڑا ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں تو ایک آدمی کو سیدھا کر دے، ساری زندگی۔ یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے، اور رب بھی اس بات کا گواہ ہے کہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ صرف ایک بندہ، زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے، مجمع کٹھے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ انسان کو تو اپنے آپ کو درست کر لے۔
اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ارے کو سیدھا کرتے آ تو صحیح، ساری زندگی میرے آگے سے جھکانے والا بنا کے آ تو صحیح، جنت کے دروازے پہ تیرا استقبال ہوگا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، گل پاشی ہو رہی ہوگی، فرشتے سلام سلام کی صدائیں ہوں گی، فرشتے کہیں گے کہ تو کامیاب انسان ہے، اس کو تو سیدھا کر، تیرے سے تو یہ نہیں سیدھا ہوتا، دنیا کو کیا تبلیغ کرے گا؟ کیا کریں گے؟ ہمسایہ تھا دشمن اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس کے دین کا، اور چلے گئے، پھر نہیں گزرتے تھے۔ ارے اس کو رب مانا نا، ہمسائے کو، وہ تو دشمن تھا تیرے رب کا، اس دین کا دشمن تھا، یہ کتاب جو اللہ نے محمد پہ نازل کی اس کا انکاری تھا، جبکہ اللہ نے تجھے روکا بھی تھا کہ اس یہ مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، اس کے جنازے پہ کھڑا نہ ہونا، حتیٰ کہ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا۔ تو رب کا باغی بن کر زندگی گزارے گا اور اللہ تجھے بخش دے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا وعدہ اور اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ارے مومن بن کر زندگی گزار، بھلے تو اکیلا رہ جائے۔ اجی ہمارے جنازے پھر کون پڑھے گا؟ اگر تو سورت مومن کی آیت مبارک نمبر 6 پڑھتا نا تو تجھے یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فرشتے تیرا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو زندہ ہے اور وہ تیرا جنازہ پڑھ رہے ہیں، زندوں کا جنازہ ہو رہا ہے۔ فَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کو، جس نے توبہ کی اور تیرے رستے پہ چلا ان کو بخش دے، اس کی بیوی کو بخش دے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں اختتام کے بعد دیکھ لینا۔ اس کے بیٹوں کو بخش دے، اس کے والد کو بخش دے، اس کے دادے کو بخش دے، باقی پیچھے رہ کیا گیا ہے، لیکن شرط یہ کہ رکھی مومن تو بن، ارے مومن تو بن، بخشش ہو رہی ہے۔ اگر تو مومن ہی نہیں ہے، عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن خالی ایمان نہیں تلے گا، ایمان کی حالت میں جو عمل کیے جائیں گے وہ عمل تلے گے، اور جو ہم کر نہیں رہے۔ ارے جب جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بازار کیا کرنے جائے گا؟ جو چیز قیامت کے دن تلوانی ہے وہ تو تلوا کر نہیں رہا، وہ تو کر نہیں رہا، تلوائے گا کیا؟ ارے وزن ہوگا الی یوم القیامت وزنا، وزن کا ہونا حق کا ہے، یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے، میرے اور تیرے رب کا فرمان ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، میرٹ پہ۔ ایک آدمی ایک نیکی لے کر آئے، اللہ کہتے ہیں یار اس کو 10 دوں گا، اللہ دیکھے گا کہ 10 میں اس کا کھاتا پورا نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے 100 دوں گا، اب بھی کھاتا پورا نہیں ہوتا، نیکی بہت بڑی تھی، اتنی بڑی نیکی تھی کہ اللہ نے کہا وہ جنتی جا رہا ہے، بیوی کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، وہ میرے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ کہتے دنیا کا مال تھا دنیا میں رہ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لٹ جائے، وہ راضی ہو جائے، اللہ کہتا ہے وہ جنتی جا رہا ہے، ہم تو نہیں جاتے نا یہاں سے۔ آج تک اگر مال خریدنا ہو تو ہم کراچی چلے جاتے ہیں، لاہور، ملتان آ جاتے ہیں، لیکن آج تک قرآن کریم لے کے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے آج تک کسی رشتہ دار کے گھر نہیں گیا۔ یار آج کا جو دہاڑی ہے نا وہ اللہ کے راستے پہ لگا کے کبھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو مال تلوانا ہے، جو عمل تلنا ہے وہ تو کر،
جو چیز تلوانی ہے وہ کر نہیں رہے، جو چیز نہیں تلنی وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، میں عرض کر رہا تھا درجے ہوں گے، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ 100 پہ بھی کھاتا پورا نہیں ہو رہا، اللہ کہتا ہے 700 دوں گا۔ یہ تیرا میرا وعدہ نہیں، تیرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، 700 دوں گا۔ یار